فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ دفاعی اعتبار سے ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں۔ اگر انہوں نے خود سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو نقصان ان کا ہوگا، جبکہ دوسری صورت میں ہم خسارے میں رہیں گے۔ ہم کوئی اعلان جنگ کر کے تو ان پر حملہ کریں گے نہیں، میں نے بڑی معصومیت سے کہا، بس چپکے سے انہیں گھیر لیں گے۔ یہ بہت مشکل ہوگا علی۔ رش پر اضطراب طاری ہونے لگا۔ بلندی سے نیچے کی طرف جاتے ہوئے ہم ضرور ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ اندھیرا بہت گہرا ہے رش، پھر یہ کہ ہم مزید انتظار کر لیں گے اور رات گئے حرکت میں آئیں گے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے، ہم سے ذرا سی بھی چوک ہوئی تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے اور پھر ہم زیادہ دیر ان کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ممکن ہے ان کے پاس ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ اسلحہ ہو، مگر وہ اس جذبے سے محروم ہیں جو ہمارے ہر ساتھی کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ احمد رش پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ میں اس کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا تو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا اور وہ دم بخود بیٹھا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے رش کہ ہم اس وقت کس مقام پر ہیں؟ یک میں نے کہا اور رش میرے سوال کی نوعیت پر حیران رہ گیا۔ کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ اس نے حیرت سے کہا، ہم عراق میں ہیں۔ یہ بات تو ان لوگوں کے علم میں بھی ہوگی جنہیں زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہم دریائے فرات کے کنارے موجود ہیں۔ ضرور معلوم ہوگا، میں نے کہا۔ فضائی عملے کو خاصی جغرافیائی معلومات ہوتی ہیں، آخر وہ کون سی ایسی بات ہوگی جو ان کے علم میں نہ ہوگی اور تم مجھے بتانا چاہتے ہو؟ رش نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ تم نے ان پہاڑیوں کی ساخت پر غور کیا؟ تمہیں کوئی عجیب بات محسوس نہیں ہوئی؟ عجیب بات نہیں تو یہ عام قسم کی پہاڑیاں ہیں، ان میں عجیب بات کون سی ہو سکتی ہے؟ جس مقام پر ہم موجود ہیں وہ حصہ آگے کی طرف نکلا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بالکنی ہوتی ہے۔ رش چند لمحے غور کرتا رہا، پھر حیرت زدہ لہجے میں بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی یہ کوئی بہت بڑی بالکنی معلوم ہوتی ہے۔ اس بات پر بھی غور کرو کہ بعض مقامات پر پہاڑی ڈھلان 90 درجے کا زاویہ بنا دیتی ہے، جیسے کوئی دیوار ہوتی ہے۔ یہ تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، رش بولا۔ پہاڑوں میں یقیناً ایسا ہوتا ہے، مگر پہاڑیوں میں ایسی ڈھلانوں کا پایا جانا غیر معمولی بات ہے۔ میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا کہ ان سب باتوں سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس مقام پر ہم موجود ہیں اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ اس واہیات مضمون سے مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ رش نے بیزاری ظاہر کی۔ مجھے اس کا اندازہ ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس مہم کے لیے خاص طور پر یہی مقام کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کانکڑ کو اغوا کر کے یہاں لانے کی تجویز تمہاری ہی پیش کردہ تھی۔ یہ تجویز میں نے ایک خاص مقصد کے تحت پیش کی تھی اور کوئی اس مقصد کو نہیں سمجھ سکا۔ سب کا خیال یہی ہے کہ محض ایک ویرانہ ہونے کے باعث میں نے اس جگہ کا نام پیش کیا تھا۔ تم بڑی حیران کر دینے والی باتیں کر رہے ہو، شاید تم مذاق کے موڈ میں ہو۔ دجلہ اور فرات وادی بابل کے دو دریاؤں کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات نہیں معلوم، اگر ایسا ہو بھی تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ تمہارے نزدیک ممکن ہے نہ ہو، مگر یہودیوں سے جا کر پوچھو۔ بابل کی سرزمین کا تذکرہ تو ان کی مذہبی کتب تک میں موجود ہے۔ رش بے اعتباری سے ہنسا۔ اس بے سروپا بات پر میں یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اسرائیلیوں میں سے کسی نہ کسی نے اب تک یہ بات محسوس کر لی ہوگی کہ انہیں کہاں لایا گیا ہے۔ فرض کرو ایسی کوئی بات ہے تو بھی اس سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ ان کی صحت برباد ہو کر رہ جائے گی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کو قیدی کی حیثیت سے لایا گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے اچھے افسانہ گو بھی ہو، رش نے خوش دلی سے کہا۔ یہ افسانہ گوئی نہیں ہے رش، ٹھوس حقیقت ہے۔ اگر تم پسند کرو تو میں ان کی موجودہ زبور سے کوئی گیت حوالے کے طور پر تمہیں سناؤں؟ تم مجھے اس طرح مروب کرنے کی کوشش کرو گے؟ رش نے ہنس کر کہا، تم یقین کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، تاہم میں تمہیں زبور کا ایک گیت ضرور سناؤں گا، میں نے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر گیت شروع کر دیا۔ ہم بابل کے دریا کے کنارے بیٹھے بیت المقدس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اپنے بربط ہم وہیں بید کے درختوں پر ٹانگ آئے ہیں۔
اس لیے کہ ہمیں قید کرنے والے ہم سے گیت سننے کی فرمائش کر رہے تھے، ہمیں برباد کر دینے والے ہم سے خوشیوں کے طلبگار تھے، ہم سے بیت المقدس کا کوئی گیت سنانے کی فرمائش کر رہے تھے۔ ایک اجنبی سرزمین پر ہم رب عظیم کا کوئی گیت کس طرح گائیں گے؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے فراموش کروں تو میرا دایاں ہاتھ اپنی مہارت بھول جائے، اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں تو میری زبان میری طالب سے چپک کر رہ جائے، اگر میں یروشلم کو اپنی ہر خوشی پر فوقیت نہ دوں۔ احمد رش سناٹے کے عالم میں بیٹھا تھا، گیت سننے کے بعد بھی کافی دیر تک وہ کچھ نہیں بولا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ گیت تمہارے علم میں کیسے آیا؟ میں یہودیوں کے خلاف صف آرا ہوں رش، میں نے اپنے لیے کوئی خاص میدان مقرر نہیں کیا ہے، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم ہونا میری ضرورت ہے تاکہ ہر محاذ پر انہیں شکست سے ہمکنار کر سکوں۔ یہودیوں کے خلاف تو میں بھی ہوں، رش نے کہا، اور میں نے انہیں بہت سے نقصانات بھی پہنچائے ہیں، مگر مجھے تو بالکل معلوم نہیں کہ ان کی مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں یہودیوں کو صرف میدان جنگ میں ہی شکست دینے کا خواہاں نہیں ہوں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انہیں نیچا دکھانا میرا مشن ہے۔ اس کام کے لیے مجھے خود کو بہت زیادہ باخبر رکھنا پڑتا ہے۔ کمال ہے، رش بڑبڑایا، تمہاری معلومات واقعی حیران کن ہیں، لیکن کیا اس کے علاوہ ان کی مذہبی کتابوں میں بابل یا وادی بابل کا کوئی اور حوالہ بھی ملتا ہے؟ زبور میں ہی اس کا ایک اور حوالہ جو مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں بابل کو اپنے وقت کی عظیم ترین مملکت قرار دینے کے بعد اس کی تباہی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جس وقت تم نے طیارہ اغوا کر کے لانے کے لیے اس مقام کو تجویز کیا تھا، کیا اس وقت یہ سب باتیں تمہارے ذہن میں تھیں؟ احمد رش نے پوچھا۔ نہ صرف یہ باتیں موجود تھیں، بلکہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس سے کیا فائدے حاصل کیے جا سکیں گے۔ میں نے کہا، غالباً تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ انہیں اپنی تاریخ یاد ہے اور اس مقام پر آنے کے بعد ان کے اعصاب متاثر ہوں گے۔ قدرتی بات ہے رش، ہر یہودی کو اپنی تاریخ ازبر ہے۔ آج ان کے لیے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ پہلی بار وہ یروشلم سے قید کر کے جس مقام پر لائے گئے تھے، آج پھر وہی موجود ہیں۔ وہ نام نہاد امن کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے اپنے وطن سے روانہ ہوئے تھے اور ایک طویل دباؤ میں رہنے کے بعد خود کو جس مقام پر قیدی محسوس کر رہے ہیں، اس سے انہیں اپنی پہلی ذلت آمیز جلا وطنی یاد آ گئی ہوگی۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ جلد یا بدیر ان کی پوری قوم کو پہلے کی طرح ایک بار پھر فلسطین سے نکلنا ہوگا۔ میں نے ان کے خلاف ایک نفسیاتی چال چلی ہے۔ تمہارا یہ نفسیاتی وار بے حد کارگر ثابت ہوگا علی، اور تمہارا یہ کہنا بھی درست ہے کہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم کتنی دور تک دیکھ رہے ہو۔ سب کا خیال یہی تھا کہ تم نے محض اس مقام کی ویرانی کے سبب اس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ تم نے اصل بات چھپانے کے لیے دلیلیں بھی تو کیا کیا دی تھی۔ میری تمام دلیلیں اپنی جگہ درست تھیں رش۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے جس طویل راستے کا چناؤ کیا وہ بے حد ضروری تھا۔ اگر کانکڑ میں ایندھن ختم نہ ہو گیا ہوتا تو وہ یوں ہم سے نزدیک نہ ہوتا، آخری وقت میں کہیں دور نکل گیا ہوتا۔ ہم اسے تباہ تو کر سکتے تھے مگر ان لوگوں کو گھیر نہیں سکتے تھے، اور اگر ہم نے اس قدر پیچیدہ راستہ نہ منتخب کیا ہوتا تو ہمیں کب کا تلاش کیا جا چکا ہوتا۔ اس کے علاوہ نیچی پرواز کرنے سے ہمیں دو فوائد حاصل ہوئے۔ ہمیں کسی بھی ملک کے ریڈار پر نہیں دیکھا جا سکا، اور دوسرے یہ کہ اس طرح کانکڑ کا ایندھن جلد ختم ہو گیا۔ مجھے یاد ہے علی، تم نے اپنے پلان کے حق میں یہ تمام دلیلیں پیش کی تھی، مگر تم نے یہودیوں کی تاریخ کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے مشن کے لیے یہ ایک غیر اہم بات تھی، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باقی تمام باتیں ایک طرف اور ان پر یہ کاری ضرب ایک طرف۔ میں نے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا ہے، اور سب سے زیادہ لطف مجھے اسی وقت آ رہا ہے۔ ان لوگوں کو مارنے کے بجائے انہیں ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے مجھے زیادہ تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اگر تمہاری طرح میں بھی یہودیوں کی تاریخ سے واقف ہوتا تو یقیناً میں بھی اس طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا جس طرح تم نے کیا ہے۔ احمد رش نے کہا، اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ یہودی ایک بے وطن قوم ہے۔ ان کی نافرمانیوں کے باعث خدا نے ذلت اور رسوائیاں ان کا مقدر کر دی ہیں۔ یہاں تم غلطی کر رہے ہو علی، اب یہودی بے وطن کہاں رہے۔ عرب قوم کے وسط میں اسرائیل کا ناسور ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ ہزاروں سال سے رسوا اور بے وطن رہنے والوں نے سازشوں کا جال بچھا کر اپنے لیے ایک وطن حاصل کر لیا ہے، لیکن اس سے صرف ہماری کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ مسلمان اگر چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں بٹے ہوئے نہ ہوتے، ان کے درمیان آپس کے اختلافات نہ ہوتے، تو اسرائیل کبھی وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔
یہ تو ایک سزا ہے جو قدرت کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے۔ قدرت نے اسرائیل کے لیے فلسطینیوں کے دلوں میں جذبہ جہاد بھی تو پیدا کیا ہے۔ احمد رش بولا، تم تو فلسطینی بھی نہیں ہو بلکہ عرب بھی نہیں ہو، تم کیوں ان کے خلاف سرگرم عمل ہو؟ بے شک دلوں میں جذبے پیدا کرنے والی وہی ذات اقدس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جس کے لیے عبرت کا سامان بنا دیتا ہے۔ عربوں کی بدعمالیوں کے باعث پہلے اس نے ان پر اسرائیل کا فتنہ مسلط کیا، پھر مٹھی بھر فلسطینیوں کو اس مضبوط مملکت کے مقابل لے جا کر کھڑا کر دیا جسے عرب کی تمام حکومتیں مل کر بھی شکست کھا گئیں۔ اب بھی اگر مسلمان ہوش میں نہ آئے تو پھر کب آئیں گے؟ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر احمد رش نے کہا، کچھ دیر قبل تم زبور سے اقتباسات سنا رہے تھے۔ میں نے تو سنا ہے کہ زبور اب کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ زبور عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور عبرانی زبان بذات خود ختم ہو گئی تھی۔ جب وہ زبان ہی نہ رہی جس میں کوئی کتاب تھی تو اس کتاب کے بچنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جو اس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ تو پھر تم نے ایک معدوم کتاب سے اقتباسات کس طرح سنا دیے؟ احمد رش نے حیرت سے کہا، عبرانی ایک مردہ زبان تھی جسے یہودیوں نے زندہ کیا، اسے دوبارہ رائج کیا۔ آج یہودی اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر عبرانی سیکھتا ہے تاکہ یہ دوبارہ ختم نہ ہونے پائے۔ بلا شبہ یہ یہودیوں کا ایک بڑا کارنامہ ہے، لیکن انہوں نے غلط حرکت یہ کی کہ زبور بھی جمع کرنے کی کوشش کر ڈالی جس کے تراجم تو تھے مگر وہ اصل زبان میں نہیں تھی، اور تراجم بھی ایسے جن میں تحریف ہو چکی تھی۔ پھر اسلام آ جانے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں اور آسمانی کتب عمل کرنے کی حد تک منسوخ ہو چکی تھی۔ ہمارے لیے ان منسوخ شدہ شریعتوں اور آسمانی کتب کا ماننا تو ضروری ہو گیا، مگر ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا ایک تحریف شدہ کتاب کے حوالے تمہارے نزدیک مستند ہو سکتے ہیں؟ رش نے پوچھا۔ کسی کے لیے بھی نہیں ہونے چاہیے، میں نے جواب دیا، لیکن یہودی اسے مانتے ہیں۔ بابل کی اس وادی سے ہمارا کوئی نظریہ وابستہ نہیں ہے۔ میں نے یہودیوں کے اس نقطہ نظر سے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ زبور میں جو لکھا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط، اس لیے یہ تو تحریف شدہ زبور ہے، لیکن یہودی اس کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم چونکہ ان کے خلاف ہیں، ان سے نبرد آزما ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو پھر یہی کیا ضروری ہے کہ یہ جگہ جہاں ہم موجود ہیں بابل کی وادی ہو؟ رش نے سوال کیا۔ اس بات کا تعلق زبور سے نہیں، جغرافیہ سے ہے۔ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ ہم مریخ پر ہیں جو تم اتنا الجھ رہے ہو۔ بابل کی سلطنت ہماری زمین پر واقع تھی۔ جغرافیہ دانوں کے لیے بابل کے نام میں بے حد کشش ہے، اس لیے کہ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک حقیقت بھی ہے۔ نہ بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رش نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، یہودیوں پر تو اس کا نفسیاتی اثر ہوگا ہی، اس کے علاوہ ہمیں اور چاہیے بھی کیا؟ میں خود بھی اس مقام پر پہلی بار آیا ہوں اور یہاں اتنی دیر گزارنے کے بعد اب میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوں۔ کیا سوچنے پر مجبور ہو؟ رش نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اشتیاق جھلک رہا تھا۔ بابل کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں، انہی میں سے ایک یاد آ رہی تھی۔ میں نے رش کے اشتیاق کو ہوا دینے کی کوشش کی اور میں اس میں کامیاب بھی رہا۔ کہانیاں مشہور ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ میں نے تو کوئی کہانی نہیں سنی۔ روایت ہے کہ انہوں نے ایک بہت بلند عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی، اتنی بلند کہ اس پر چڑھ کر خدا تک پہنچا جا سکے یا کم از کم اس کی آواز سنی جا سکے۔ رش ہنسنے لگا۔ تم بڑے مزاحیہ آدمی ہو، رش نے کہا۔ ایسی ناقابل یقین کہانیاں سناتے ہو جن پر یقین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ میرا نہیں، اہلیان بابل کا کمال ہے۔ معلوم نہیں اس دور میں علمیت کا معیار کیا تھا، لیکن اس وقت جس مقام پر ہم موجود ہیں یقیناً یہ وہ عمارت نہیں ہو سکتی۔ عمارت؟ رش کے لہجے میں تحیر تھا۔ شاید تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ ارے ہم ایک پہاڑی پر موجود ہیں، حالانکہ کچھ دیر قبل تم نے خود تسلیم کیا تھا کہ ہم نے جس جگہ مورچہ بنایا ہے وہ کسی بہت بڑی بالکونی سے مشابہ ہے۔ تم اس بات پر کیوں مصر ہو کہ اس کے پیچھے انسانی ہاتھ کی کاریگری موجود ہے؟ ممکن ہے کسی قدرتی عمل کے ذریعے کوئی چٹان ایسی صورت اختیار کر گئی ہو۔ اچھا تو اب اس بات پر غور کرو کہ ان پہاڑیوں کی بلندی 200 فٹ کے قریب ہے۔ موجودہ دور میں کوئی 20 منزلہ عمارت ہی اتنی بلند ہو سکتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس حد تک تو تمہاری بات درست ہے، رش نے کہا، مگر اس سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ وہی بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھو کہ اس کی چوٹی کتنی ہموار ہے، جیسے کسی میز کی سطح ہموار ہوتی ہے۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے۔ ایک تو یہ بالکنی نما حصہ اور پھر اس کی سطح کا ہموار ہونا واقعی قابل غور ہے۔
میرا خیال ہے یہ شہر کی شمالی دیوار ہے جو شہر پناہ کے طور پر تعمیر کی گئی ہوگی۔ صدیاں گزرنے پر اڑنے والی گرد اور مٹی نے جم جم کر اصل عمارت کو اپنے اندر چھپا لیا، اور اب تو ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ یہ مٹی اس قدر پختہ ہو چکی ہے کہ اس پر پہاڑی کا گمان گزرتا ہے۔ ممکن ہے بابل والے اس عمارت کو شہر پناہ کے طور پر استعمال کرتے ہوں، لیکن مجھے تو اس کا شبہ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ پہاڑی غیر قدرتی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کو بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ جب میں نیچے اترا تھا اس وقت مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ یہ پہاڑیاں غیر قدرتی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ جنہیں میں پہاڑیاں سمجھ رہا ہوں وہ محض مٹی کے تودے ہیں، اور پہلے باغ دوڑ کے دوران اور اس کے بعد گولیاں چلنے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ جگہ جگہ سے مٹی اڑ رہی ہے، تو میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوا، اور واپس یہاں پہنچنے پر میں نے یہ سارے نتائج اخذ کیے جو تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمہاری ہر بات میں وزن ہے، مگر یہ معلومات میرے لیے کس طرح کارآمد ہو سکتی ہیں؟ جتنا زیادہ ہم اس مقام سے واقف ہوں گے اتنے ہی بہتر انداز میں جنگ کر سکیں گے۔ اجنبی مقام پر جنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اگر یہاں کھدائی کی جائے تو کیا یہاں کوئی عمارت دریافت کی جا سکے گی؟ ظاہر ہے میرے اندازے کے مطابق یہ شہر پناہ کی فصیلیں ہیں، اور وہ سامنے ابھری ہوئی چوٹی غالباً نگرانی کے کام آتی ہوگی۔ شہر پناہ کے محافظ وہاں سے دور دور تک نگرانی کرتے ہوں گے۔ تم نے اتنی دماغ سوزی کر کے اتنے اندازے لگائے ہیں، تو اب تم ہی کوئی جنگی حکمت عملی بھی ترتیب دو، رش نے کہا۔ یہ پہاڑیاں دریائے فرات کے متوازی شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہیں، اور سال کے اس حصے میں دریائے فرات اپنے پورے بہاؤ پر ہوتا ہے۔ دریا کا پانی پہاڑی کی ڈھلان تک آ جاتا ہے۔ یہی ڈھلان یہودیوں کے فرار کا ذریعہ ہو سکتی تھی، مگر ہم نے کچھ آدمی وہاں متعین کر دیے ہیں، لہٰذا وہ حصہ تو محفوظ ہوا۔ یہودی اس طرف سے فرار نہیں ہو سکیں گے، لیکن اس طرف تو بہت کم آدمی ہیں، اور تربیت یافتہ یہودیوں کے لیے بہت ناکافی ہیں۔ یہودیوں کو ہماری طاقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کچھ دیر قبل سید نے جس جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر فائرنگ کی تھی، اس کے بعد تو وہ اور بھی خوفزدہ ہو گئے ہوں گے۔ اب کم از کم اس جانب سے تو ہمیں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ ان میں اتنی جرات نہیں ہوگی کہ اس طرف اب کوئی بڑا حملہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ حصہ تو محفوظ ہوا، لیکن وہ کسی اور جانب سے بھی تو حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک مسئلہ ہے۔ شمالاً جنوباً پہاڑی کی لمبائی کوئی آدھا کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگی۔ سڑک اور میدان کی جانب اس کی ڈھلان بتدریج اور ہموار ہے۔ ان میں سے بہت سے مقامات پر قدرتی کٹاؤ بھی موجود ہیں۔ یہی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کہ دشمن ان کی آڑ لے کر ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مقامات ہیں ان پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک بار نقصان اٹھانے کے بعد وہ دوبارہ محتاط رہیں گے اور کسی کھلے ہوئے حصے تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں تو ہم صرف 2 افراد ہیں، رش نے کہا۔ اگر وہ چھپ کر ہمارے عقب میں پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ انہیں وقت لگے گا، اس کا امکان ضرور ہے، تاہم اس مقام کی اجنبیت کی وجہ سے وہ فوری طور پر یہ اقدام نہیں اٹھا سکیں گے۔ مانا کے راستے تلاش کرنے میں انہیں وقت لگے گا، لیکن ان راستوں کے تحفظ کا کچھ بندوبست بھی تو ہونا چاہیے۔ ہوگا، میں نے مسکرا کر آہستہ سے کہا۔ ذرا سید کو واپس آنے دو، پھر میں ایسے مقامات پر محافظ متعین کر دوں گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ رات میں وہ ہم پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ اگر نہ کی تو انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جتنی زیادہ ان کی طرف سے دیر ہوگی اتنا ہی ہم منظم ہوتے چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے رات گزرنے کے بعد دن کی روشنی میں تو وہ ہم پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔ رات کی تاریکی ان کی سب سے بڑی معاون ہے۔ اگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو دن میں کیا خاک فائدہ اٹھائیں گے؟ اس وقت تو ہم انہیں بھون ڈالیں گے۔